السلام علیکم کلاس. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے. پہلا لیکچر حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تھا، اور یہ اسی کی ہی آگے کنٹینیوشن ہے کہ پھر حدیث کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا، اس کی ہم تاریخ دیکھیں گے. آج کا ٹاپک ہمارا ہے کتابت و تدوین حدیث کی تاریخ. یہ اس کے مختلف ادوار ہیں. پہلا دور ہے عہد رسالت، اس کے بعد عہد صحابہ. عہد رسالت اور عہد صحابہ ایک ہی دور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی عہد صحابہ جو ہے وہ چلتا رہا، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے وصال کے بعد بہت عرصے تک بہت سے صحابہ کرام موجود رہے، زندہ رہے، دنیا میں رہے، تو وہ اپنا کام کرتے رہے حدیث کی حفاظت کے ضمن میں، اور اس کی تدوین بھی کرتے رہے. اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو الگ بھی کر لیتے ہیں ایک الگ سے. تو عہد صحابہ کے بعد عہد تابعین، اور اس کے بعد عہد تبع تابعین. 4 ادوار بنتے ہیں اس طرح سے. آپ دیکھیں یہ وہ ادوار ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ خیرون القرون قرنی ثم الذین یلونی ثم الذین یلونہم. اب اس کے بارے میں راوی یہ کہتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. اور راوی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا ایک کا. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ یہ وہ کہ دینی اعتبار سے یہ ادوار وہ تھے جن میں بہت دین کے اوپر، اسلام کے اوپر کام کیا گیا، اور اسی میں جو ہے وہ حفاظت حدیث کے ضمن میں جو ہے وہ اس کو مدون بھی کیا گیا، اس کی حفاظت کے مختلف اقدامات کیے گئے. تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ پہلے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت حدیث کے سلسلے میں کیا کیا گیا. تو اس کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے گئے، جس میں حفظ حدیث کے اوپر زیادہ اعتماد تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف یہ مسلمانوں ہی کا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و آثار کو محفوظ رکھنے میں بڑی محنت سے کام کیا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کوئی معمولی بات ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار نے اس کی تمام تفصیلات کو نقل کیا، اور اس معاملے میں پہلے دن سے ہی بہت احتیاط سے کام لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور تمام اعمال و ارشادات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے، اور جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و اعمال کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ عربوں کا حافظہ بہت قوی تھا، اور انہیں جانوروں تک کے نسب نامے زبانی یاد ہوتے تھے. اس لیے حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو اعتماد کیا گیا وہ حفظ پر تھا، کیونکہ مسلمان علماء کا مشہور قول ہے العلم فی الصدور لا فی الکتب. علم وہی ہے جو سینوں میں ہے، نہ کہ کتب میں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے تھے. جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دہراتے، حتیٰ کہ ہم اس کو یاد کر لیتے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، اور سب سے کثیر روایت صحابی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہیں 5000 سے زائد حدیثیں جو ہیں وہ زبانی یاد. تو یہ سب سے پہلا جو طریقہ کار اختیار کیا حفاظت کے ضمن میں حفظ حدیث. اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے حدیث کو روایت کرنا، یعنی اس کو آگے پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے سن کر آگے پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اگر کسی کو ایک حدیث بھی زبانی یاد ہوتی تو وہ اس کو دوسروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا.
ابن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع، یعنی اس کو وہ قربانی کا دن انہوں نے لکھا ہے، کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاضر ہیں وہ میری باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حاضر کی نسبت غائب زیادہ قوت حافظہ رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام کے توسط سے تابعین کو، ان سے تبع تابعین کو، اور پھر یہ روایات کتب حدیث کے توسط سے ہم تک پہنچی، اور آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے جس کو ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر محنت یہ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے حدیثوں کو مختلف طریقوں سے جمع کیا اور صحیح حدیثوں کو ضعیف کو موضوع روایات سے الگ کیا۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے ایسی حدیث روایت کرتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ ہے، تو ایسا شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اب احادیث کا گھڑنا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ راویان حدیث کے بارے میں معلومات ہوں۔ تو یہ روایت جو خود سے گھڑی جائے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، یہ موضوع روایت کہلاتی ہے۔ اور بے شمار موضوع روایات اب دیکھیں محدثین نے ان کو صحیح حدیثوں سے الگ کیا، یہ انہی کا ایک کارنامہ ہے، جیسے چھلنی سے چھان کر کسی چیز کو الگ کر دیتے ہیں، تو بالکل اس طرح انہوں نے محنتیں کی۔ اور راوی کا تحقیق کے بغیر محض سنی سنائی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ اور افطرا پردازی کسی عام انسان پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا یعنی جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس لیے صحابہ کرام حدیثیں روایت کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں، آپ کو بے شمار ہمیں واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ وہ کتنے اس سلسلے میں جو ہیں وہ محتاط تھے، ایک ایک چیز کو انہوں نے بڑی اس کے سلسلے میں احتیاط برتی۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک دادی جو ہے وہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے پوتے کی وراثت میں جو ہے وہ حصہ چاہیے اور اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کچھ نہیں ملتا اس بارے میں۔ میں آج شام تمام لوگوں سے اس معاملے میں پوچھوں گا، یعنی مشورہ کروں گا، پوچھوں گا، تو اس کے بعد آپ میرے پاس آئیں۔ جب انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تو لوگوں سے پوچھنے لگے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کسی اور نے بھی آپ کے ساتھ اور بھی کسی نے سنا ہے اسی بات کو؟ تو آپ سے محمد بن مسلمہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چھٹا حصہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو دادی کے لیے جاری کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنے محتاط تھے کہ جو حدیث انہوں نے خود سنی ہوتی کسی اور سے سنتے تو اس کے متعلق اس سے حلف لیتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ جو چاہتا مجھے نفع دیتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مجھے حدیث بیان کرتا تو میں اس سے حلف طلب کرتا تھا۔
جب وہ حلف اٹھا لیتا تو میں اس کو سچا سمجھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی مسلمان آدمی گناہ کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہ سنی ہوتی تو کسی دوسرے سے سنتے ہوئے اس سے حلف لیا کرتے تھے، یہ احتیاط کرتے تھے وہ۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انہوں نے انہیں ان لوگوں کے اوپر یقین نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ تمام صحابہ کرام سچے لوگ تھے، بلکہ ان کو اطمینان قلب ہی اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سنتے تو ان سے حلف نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کو ایسا کہنا انہیں خود معیوب لگتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی سچا کون ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑے محتاط رہے اس کو روایت کرنے میں، اس لیے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دفعہ سلام کرنے پر گواہ طلب کیا۔ تو یہ ان کی احتیاط کا تقاضا تھا کہ وہ بڑے ہی محتاط تھے اس سلسلے میں۔ تو ہمیں بھی اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ لوگ آج کل جو بھی بہت سے آپ نے مبلغین کو دیکھا ہوگا بات کرتے ہیں تو اس کی سند بیان نہیں کرتے اور صرف یہی بات کر دی جاتی ہے کہ روایت ہے، روایت کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ روایت انہوں نے کہاں سے لی، اس کے راوی کون ہیں اور اس کا سلسلہ جو روایت ہے یا اس کی سند ہے وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہے حدیث کی تدوین کا، جو وہ کیا اختیار کیا گیا تدوین حدیث کے سلسلے میں، وہ تھا کتابت کا طریقہ، یعنی تمام حدیث جو ہیں وہ ان کو ضبط تحریر میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ کتابت حدیث کا آغاز اگرچہ اسلام کی ابتدا سے ہو چکا تھا، حالانکہ منکرین حدیث کی طرف سے ایک حدیث وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور وہ یہ والی حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے لے کر کچھ نہ لکھا کرو، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو مٹا دے۔ اب دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ حدیثوں کے منکر ہیں اور بطور دلیل جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری اس کو موقوف قرار دیتے ہیں، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ مرفوع روایت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہو، وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ تو امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موقوف کہا، تو موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جو کسی صحابی کا قول، فعل یا اور تقریر ہو۔ اور امام بخاری کے تحقیق کے مطابق یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا۔ بہرحال یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیثیں بیان کرو، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ حدیث ہے اس کو اگر یہ لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے یا یہ حدیث ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو اس سلسلے میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ میری حدیثیں بیان کرو، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ تو یقیناً اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس بات کا اندیشہ موجود تھا کہ صحابہ کرام ابھی قرآن بھی
نازل ہو رہا تھا، اس کی آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ حدیثیں بھی صحابہ کرام لکھ لیتے تھے قرآن کی آیات کے ساتھ ہی، کیونکہ اس وقت اوراق بھی میسر نہیں تھے، بہت سی پتوں کے اوپر لکھ رہے ہوتے تھے یا درختوں کی چھال کے اوپر لکھ رہے ہوتے تھے، تو یقیناً اس میں اس بات کا امکان ہوتا تھا کہ کہیں حدیث کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ کے اندر التباس پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، قرآن کا ایک بڑا حصہ نازل ہو گیا، اور اس وقت صحابہ کرام کو بھی قرآن کے الفاظ اور حدیث کے اندر جو ہے وہ فرق معلوم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثیں لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ دیکھیں اس کی بہت ساری ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احکامات تھے جو کہ خود تحریر کروائے۔ اس میں ہمارے پاس دیکھیں صلح نامہ حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کروایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا اور اس کی شرائط خود تحریر کروائیں۔ میثاق مدینہ جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کے یہود اور انصار اور مہاجرین کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا، میثاق مدینہ کہلاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کروایا۔ پھر اس کے علاوہ مختلف سرداروں، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے جو خطوط آپ نے تحریر کروائے کہ مختلف جگہوں پہ بھیجوائے تھے، وہ بھی ایک بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حجۃ الوداع کا جب آپ نے خطبہ دیا تھا کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا، تو یمن کا ایک شخص ابو شاہ جو ہے وہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اکتبوا لابی شاہ، یہ بھی بطور دلیل ہے کہ اور وہ خطبہ لکھوا کے دیا تھا۔ تو یہ تمام تحریریں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اعمال کو آپ کی زندگی میں ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ اب ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے، آج کا لیکچر یہیں 2 ادوار کے اوپر ہی ہم ختم کریں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے 2 ادوار اور اس کے ساتھ کچھ احادیث بھی ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔